اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی سورۃ البقرہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کو تلاوت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نواں سبق دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا ہے، وہ جو اب شروع ہو رہا ہے، آج کے لیکچر میں شروع ہو رہا ہے، وہ اسی آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے مثنیٰ اسم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سبق کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک آیت لائے ہیں سورۃ البقرہ کی، اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اور دیکھ لیتے ہیں آگے وہ کیا بتا رہے ہیں۔ فقولہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق لبنیہ، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اذ قال لبنیہ، لبنیہ، جب کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، بنیہ بنی، بنو، بنو بنی، بنونا بنینا، بنونا بنینا، اونا اینا، دو آوازیں جمع سالم مذکر کی، اونا اینا، مسلمونا مسلمینا، کافرونا کافرینا، حامدونا حامدینا، بنونا بنینا۔ تو اونا آواز جو ہے یہ جمع سالم مذکر کی رفع کی آواز ہے، اور اینا آواز جو ہے جمع سالم مذکر کی نصب یا جر کی آواز ہے۔ تو یہاں پر حرف جر لام لگا ہوا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے یہ حالت جر میں ہے بنینا، اور بنینا کا نون ڈراپ ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے آگے ضمیر کی طرف۔ تو پچھلے سبق میں جو ڈاکٹر صاحب نے فارمولہ میں بتایا تھا کہ مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اسم کا نون اضافت کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو لبنیہ، اپنے بیٹوں سے کہا۔ اچھا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، حضر فعل، الموت فاعل، اور یعقوبہ مفعول، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اذ قال لبنیہ، یاد کرو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا؟ پوچھا، بلکہ ہم ترجمہ کریں گے ما تعبدون، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے؟ من بعدی، میرے بعد۔ قالو، تو وہ بولے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا کے الہ کی۔ اور آبا سے مراد کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جمع تھی اس لیے آبا سے یہ بدل ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ذرا ٹیکسٹ ہم پڑھیں گے نا، تو پھر یہ چیزیں بڑی آپ کو انشاءاللہ مزہ دیں گی۔ تو وہ بولے کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے اور آپ کے آبا کے معبود کی، اور آپ کے آبا سے مراد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہن واحدن، کون سا الہ؟ جو کہ واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے آپ کہہ لیں کہ اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ تو وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِبَنِيهِ، لِبَنِيهِ کو ڈاکٹر صاحب یہاں پر سمجھا رہے ہیں، ای لِأَبْنَائِهِ، یعنی لِأَبْنَائِهِ۔ الابن کے بارے میں، یہ ابن جو ہے اس کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں سے کسی لیکچر میں بتایا تھا کہ اسم کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، تو جب الف لام داخل ہوگا تو ہم اس کو الاسم پڑھیں گے، الاسم نہیں پڑھیں گے، الاسم۔ تو اسی طرح ابن کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے، تو جب اس پہ الف لام داخل ہوگا تو ہم اس کو الابن نہیں پڑھیں گے، الابن پڑھیں گے۔ تو الابن، اور اس کی خبر آ رہی ہے لہو جمعانی، اس کی دو جمع ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دو جمع ہیں، ایک ہے بنونا، بنونا بھی ایک جمع ہے ابن کی، اور دوسری ہے ابناؤن۔ تو ایک جمع سالم ہے اور ایک جمع مکسر ہے، ابناؤن افعال کے وزن پہ،
تو قرآن مجید میں دونوں طرح سے استعمال ہوئی ہے. تو اصل میں پوائنٹ وہ کیا دینا چاہ رہے تھے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب, یہاں پر بتانا چاہ رہے تھے اس آیت میں جو بنی ہی کا استعمال ہوا ہے وہ بنی کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ابنا کے معنی میں ہے, اور بتا دیا مزید کہ ابن لفظ کی دو جمع آتی ہیں, ایک جمع سالم بنونا اور ایک جمع مکسر ابناؤن. افہمتم, اور پھر پوچھ رہا ہے استاد کہ کیا تمہیں سمجھ آ گئی, کیا تم نے سمجھ لیا؟ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. الطلابو, طلبہ بولتے ہیں نام جی ہاں. فہمنا جیدن, فہمنا جیدن, ہم نے خوب سمجھا. المدرس یا حامدو ہاتی آیتن, ایک ایسی آیت لاؤ, ایک ایسی آیت لاؤ تحوی مسنن, جو کہ مسنہ اٹھائے ہوئے ہو, یعنی کنٹیننگ مسنہ. تو آیتن میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد جب بھی جملہ فعلیہ آئے گا تو نارملی عام طور پر وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو آیتن کے لیے ہم اسے صفت بنا دیں گے. ایسی آیت لاؤ جو, اور پھر جو کے ساتھ ترجمہ کریں گے کیونکہ اردو محاورے میں صفت کا ترجمہ جو کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. ہاتی آیتن تحوی مسنہ, ایک ایسی آیت لاؤ جس میں مسنہ ہو, اور کیسا مسنہ ہو؟ حذفت, اور یعنی یہ آیت کی پھر ایک تو یہ اس کی صفت ہوگی تحوی, اور دوسری ساتھ صفت یہ بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں کہ حذفت نونہ للاضافتی. ایک تو مسنہ کنٹین کرتی ہوئی کوئی آیت لاؤ, اور دوسری یہ کہ مسنہ بہت ساری آیاتوں کی جس میں مسنہ آیا ہوگا, لیکن ساتھ ایک دوسری شرط یہ ہے کہ حذفت نونہ, اس کا نون بھی حذف کیا گیا ہوا ہو للاضافتی, اضافت کی وجہ سے, اضافت کے لیے. حامد ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بڑے ذہین ہیں جی. قال تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت بولتا ہے جی لموسیٰ, موسیٰ علیہ السلام سے, فی سورۃ طٰہٰ, سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا انی انا ربک. تو انی انا ربک, انا ربک پورا آپ کا جملہ اسمیہ, انا مبتدا, ربک مضاف مضاف الیہ, خبر, مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو کر انی میں جو یا ہے اسم انا, اس کے لیے خبر بن گیا, اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. تو اس طریقے سے ترکیب جو ہے وہ چلے گی. فخلا, پس تو اتار دے, کیا اتار دے؟ نالیکا, اپنے جوتے. نال جوتے کو کہتے ہیں, نالانی دو جوتے ہو گئے, اور نالینی نصب اور جر میں ہو گیا, اور جب اس کو اضافت کے ساتھ استعمال کیا گیا مسنہ حالت نصب میں تو کیا بن گیا جی؟ نالئی, نون ڈراپ ہو گیا, اور کا تیرے جوتے, لفظی ترجمہ کریں گے تیرے جوتے. فخلا نالئی کا, پس تو اتار دے اپنے جوتے. اب اپنے کا لفظ ہم اسی حساب سے بولتے ہیں جس طرح کلام میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں میں اپنے جوتے اتاروں گا, میں میرے جوتے اتاروں گا نہیں کہوں گا. تو تیرے جوتے اتارے گا, تو اپنے جوتے اتارے گا, وہ اس کے جوتے اتارے گا, اس طرح نہیں کہیں گے بلکہ کہوں گا وہ اپنے جوتے اتارے گا. تو اپنے جو ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, یہ الحمدللہ آپ اردو محاورے سے واقف ہیں. انک بالوادی المقدس طویٰ, یقیناً تو ایک مقدس وادی میں ہے. تو بڑی خوبصورت ایگزامپل جو ہے وہ حامد لے کے آیا استاد کے کہنے پر. آگے چلتے ہیں جی. المدرس احسنتا, ویل ڈن یا حارث. اچھا حارث کو اب کہہ رہا ہے استاد, یعنی احسنتا حامد کو شاباش دی ہے, احسنتا گڈ ویل ڈن. پھر حارث سے خطاب کرتا ہے یا حارث, اے حارث, ہاتی مثالاً, تو ایک ایسی مثال لا, من الحدیث نبوی شریفی. اب مثالاً نکرہ ہے, اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, تو اس کو بھی ہم مثال نکرہ کے لیے صفت بنا دیتے ہیں. ایک ایسی مثال لا جو حدیث نبوی شریف سے ہو, ٹھیک ہے. تو الحارث مثال آ رہا ہے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ تا رضی اللہ عنہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, کیا یا عائشہ تو, اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انا ای نیا, وہاں پر کیا تھا؟ کلمیہ. تو فوراً آپ کو یاد آنا چاہیے, ایک ایگزامپل یاد رکھ لیں, ای نیا, میری دونوں آنکھیں, میری دونوں آنکھیں. اور اگر اس کو میں رفع میں بولوں میری دونوں آنکھیں تو یہ بن جائے گا ای نایا. کلمایا کلمیہ,
اینایا اینیا، انا اینیا بے شک میری دونوں آنکھیں، تنامانی ناما یا نامو سو جانا، یقیناً میری دونوں آنکھیں تو سوتی ہیں، ولا ینام قلبی لیکن میرا دل نہیں سوتا. ٹھیک ہو گیا جی. تو لا ینامو فعل ہو گیا ینامو فعل، اور قلبی مضاف مضاف الیہ ہو کر فاعل ہو گیا، تو جملہ یہ فعلیہ ہو گیا اور یہ جملہ اسمیہ ہے. تو الحمدللہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹی چھوٹی احادیث الحمدللہ آپ کو یہاں پر یاد بھی ہو رہی ہیں. تو یہاں پر جو حدیث لانے کے لیے کہا تھا استاد نے وہ کیا تھا کہ ایسی حدیث لانی ہے جس میں مثنیٰ کو اضافت کی گئی ہو اور مثنیٰ کا ذکر کیا گیا اور مثنیٰ کا نون بھی حذف کیا گیا ہو. تو یہاں پر بھی اینی تھا جس کا نون ڈراپ ہو گیا اور اینیا کے طور پہ آ گیا. المدرس احسنتا، مدرس پھر شاباش دیتا ہے، ویری گڈ جی، ویل ڈن، شاباش. المراقب، یدخلو داخل ہوتا ہے، ویسلم اور سلام کرتا ہے. جب بھی سلم یسلمو کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو وہ سلام کرنا کے معنی میں استعمال ہوگا. ویسلم ثم یقولو پھر کہتا ہے ایھا الاخوۃ بھائیو. اب اے بھائیو کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ یا ایھا الاخوۃ عربی میں پورا کہا گیا ایھا الاخوۃ بھائیو. ایو درسن کون سا سبق، لکم تمہارے لیے، فی الحصتین حصتن کہتے ہیں جی پیریڈ کو، حصتانی دو پیریڈ، حصتینی نصب اور جر ہوگی دو پیریڈز کی، اور ال لگا ہوا ہے، آگے بھی ال لگا ہوا ہے تو مرکب توصیفی، الاخیرتینی. ایو درسن فی الحصتین الاخیرتین، آخری دو پیریڈز میں کون سا سبق ہے، لکم تمہارا. ٹھیک ہے، تمہارا آخری دو پیریڈز میں کون سا سبق ہے. تو یہ الحصتین الاخیرتین فی کی وجہ سے جر میں آ رہا ہے، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہاں پر جر میں ہے کہاں پر نصب میں ہے. ماجد کہتا ہے جی کلتاہما، وہ تھا جی کلاہما، یہ ہے کلتاہما. تو یہاں پر آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کلا جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلتاہما وہ دونوں کے دونوں، للقرآن الکریمی قرآن کریم کے ہیں. دونوں پیریڈز کے بارے میں پوچھا گیا نا تو وہ جواب دے رہا ہے کلتاہما دونوں کے دونوں قرآن کریم کے لیے ہیں، قرآن کریم کے ہیں. المراقب مدرسو القرآن الکریمی، جمع سالم مذکر مضاف بن کر آ گیا. مدرسونا تھا، مدرسو بچ گیا، نون حذف ہو گیا. مدرسو القرآن الکریمی قرآن کریم کے مدرس، فی اجتماع ایک میٹنگ میں ہے، ایک میٹنگ میں ہے. اور میٹنگ کس کے ساتھ ہے، مع المدیری جو پرنسپل کے ساتھ ہے. نکرہ اس کے بعد جار مجرور یا ظرف آ رہا ہے تو اس کی صفت بنا دیں. ایک ایسی میٹنگ میں ہے جو مدیر کے ساتھ، یعنی مدیر کے ساتھ ایک میٹنگ میں ہیں. فَيُمْكِنُكُمْ اس لیے یمکنکم، امکانہ یمکنو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، امکان ہونا، پاسبل ہونا. یمکنکم اٹ از پاسبل فار یو، کیا یعنی یمکنو کے لیے مفعول تو آ گیا کم، ٹھیک ہے، اور یمکنو کے لیے فاعل کیا ہے، الانصراف. اب اس کو بھی الانصراف پڑھوں گا میں، اس لیے کہ انصراف یہ باب آپ کہہ لیں انفعال کا لفظ ہے اور باب انفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہٰذا الانصراف پڑھوں گا. اور الانصراف مصدر ہے، اسے انصرف ینصرف، تو تنوین آتی ہے، تنوین نہیں آ رہی اس لیے کہ الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یمکنو فعل، کم مفعول اور الانصراف اس کا فاعل ہو گیا. انصراف کے ایک معنی ہے ٹو ڈپارٹ یعنی روانہ ہونا، لہذا تم لوگوں کے لیے روانگی ممکن ہے بعد الحصۃ الثالثۃ، تیسرے پیریڈ کے بعد. ٹھیک ہے، تیسرے پیریڈ کے بعد تمہارے لیے روانگی ممکن ہے. تو
تو یہاں پر جی الحمدللہ ہمارا نواں سبق ختم ہو گیا، اور اس سبق میں آپ نے دیکھا ہے کہ مثنیٰ کے بارے میں پریکٹس کرائی گئی ہے۔ اب مثنیٰ کے حوالے سے مزید پریکٹس جو تمارین ہیں ان میں ہوگی، تو بغیر وقت مزید ہم لگائے تو تمارین کی طرف چلتے ہیں جی۔ پہلی تمرین بالکل حسب معمول اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے آپ نے۔ ان میں پہلا سوال ہے جی من الذی نسی دفترہ، من مبتدا بنا دیں، الذی نسی دفترہ، اور الذی موصول اور پھر پورا آگے نسی دفترہ جملہ فعلیہ الذی کے لیے صلہ بنا کر موصول اور صلہ کو من کے لیے خبر بنا دیں۔ کون ہے جو اپنے دونوں دفتر بھول گیا، اپنے دونوں رجسٹر جو بھول گیا تھا وہ کون ہے، وہ بتانا جی آپ نے کون ہے۔ دوسرا کویسچن ہے جی لما، کیوں نہیں، لما کیوں، لا یحضر اخوا مسعود، مسعود کے دونوں بھائی کیوں نہیں حاضر ہو رہے تھے، یعنی کیوں نہیں حاضر ہوئے، آپ نے جواب دینا ہے جی کیوں نہیں حاضر ہوئے۔ اور تیسرا سوال ہے این مدرسو القرآن الکریمی، قرآن کریم کے مدرس کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سبق ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں تو ہم کہیں گے کہاں تھے، تو کہاں تھے جی ابھی تازہ تازہ آپ کو یاد ہوگا، لیکن آپ نے عربی میں انہیں انشاءاللہ تعالی لکھنا ہے اور پھر ٹیلی کرنا ہے آپ نے سالٹ جو ایکسرسائز ہیں ان کے ساتھ۔ اگلی تمرین پہ چلتے ہیں جی۔ تامل ما یلی، غور کرنا ہے جی آپ نے، ھذا کتاب اور ھذا کتاب اللہ، وہ بتا رہے ہیں کہ ھذا مبتدا ہے، کتاب اس کی خبر ہے، یہاں پر ھذا مبتدا ہے۔ اب کتاب کو جب مضاف بنایا تو تنوین ختم ہو گئی اور آگے اسم اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ بن گیا، تو ھذا کتاب اللہ۔ دوسرا جز جو ہے اسی غور کرنے کا، این البنتانی، دونوں لڑکیاں کہاں ہیں، اینا بنتا حامدن، تو نون ڈراپ ہو گیا، تو حامد کی دونوں لڑکیاں کہاں ہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یحذف التنوین، تنوین حذف کر دی جاتی ہے عند الاضافتی، اضافت کے وقت، اضافت کے وقت تنوین ختم کر دی جاتی ہے، اس پہلی ایگزامپل سے پتہ چلا۔ اور دوسری ایگزامپل سے کیا پتہ چل رہا ہے، وہ مزید کچھ ایگزامپلز بھی ہیں، تو پہلے انہیں دیکھ لیں، پھر جو رزلٹ نکالا ہوا ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ نکالا ہوا ہے، یہیں پہلے سے ہی پڑھ لیتے ہیں جی۔ اینا بنتا حامدن تحذف نون المثنی، مثنیٰ کا نون حذف کر دیا جاتا ہے، وَنُونُ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، وہی جو بات انہوں نے سبق میں بتائی تھی وہ یہاں پر لکھتی ہے کہ مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون اضافت کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے اور تنوین اضافت کے وقت حذف کر دی جاتی ہے۔ تو مضاف کے لیے جو دو شرائط ہم نے پڑھی اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ مضاف پر اگر تنوین آتی ہو تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور اگر مضاف کا لفظ مثنیٰ ہو یا جمع سالم مذکر ہو تو بھی نون اس کا ہٹ جاتا ہے۔ تو این البنتانی اینا بنتا حامدن، رأیت بنتینی، میں نے دو لڑکیوں کو دیکھا، رأیت بنتی، اب بنتینی تھا نا، بنتانی جب مضاف بنا تو نون ڈراپ ہو گیا، بنتینی جب مضاف بنے گا تو نون ڈراپ ہو گیا، پیچھے بچا بنتئی، وہ بنتئی ایز اٹ از لکھ دیا جائے گا، اور حامدن آگے مضاف الیہ آ گیا، تو رأیت بنتئی حامدن، میں نے حامد کی دونوں لڑکیوں کو دیکھا۔ جاء المدرسون، مدرس آئے، جاء مدرسو الفقہ، فقہ کے مدرس آئے۔ ابحثوا عن المدرسین، میں اساتذہ کو، مدرسوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ ابحثوا عن مدرسی، مدرسینہ ہے نا، تو مدرسینہ کا جب نون ڈراپ ہوا تو ذرا دیکھیں یہ مدرسی بچ گیا، اور پھر آپ نے آگے جو ملانا ہے اس میں آپ اس یا کو ملانے کے لیے کچھ نہیں لگائیں گے۔ نارملی ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے نا، کسی بھی ساکن کو جب آگے ملایا جاتا ہے تو زیر دے کے ملایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نہیں لگائیں گے اس لیے کہ یا سے پہلے ہی زیر ہے، تو پھر وہ دو زیریں بھی عجیب سی لگیں گی، یعنی مدرسی الفقہ، تو ایسی صورت میں پھر یعنی یا سے پہلے زیر ہے تو پھر الگ سے زیر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی کو ہم اس طرح پڑھ لیں گے، ابحثوا عن مدرس الفقہ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ یہ انہوں نے سمجھا دیا کہ یحذف التنوین عند الاضافۃ و تحذف
نون المثنى و نون الجمع المذکر السالم عند الاضافتی. تنوین مذکر تھا تو یحذف کا لفظ لگا، اور نون جو تھا وہ مؤنث تھا، کیونکہ حروف جو ہیں مؤنث ہوتے ہیں اس لیے اس کے لیے تحذف کا لفظ لگا. اگلی تمرین پہ چلتے ہیں جی. تیسری تمرین ہے جی استخرج. باہر نکالنا ہے آپ نے من الدرسی، سبق میں سے کس کو باہر نکالنا ہے؟ الاسماء. کون سے اسماء؟ المثنى. مثنى کی جمع لائے ہیں الاسماء المثنى، مثنى اسماء والمجموعۃ، اور جمع والے. ٹھیک ہے، کون سی جمع؟ جمع مذکر سالمن المحذوفۃ نونھا للاضافتی. سبق سے آپ نے مثنی اسماء کو باہر نکالنا ہے اور جمع مذکر سالم جو ہیں جن کا نون ڈراپ ہوا ہے وہ آپ نے باہر نکالنے ہیں. کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ اضافت کی وجہ سے، یعنی وہ مضاف جب بن کر استعمال ہوئے ہیں تو جو نون ڈراپ ہوا ہے مثنی کا یا جمع سالم مذکر کا، وہ سارے اسماء اپنے سبق سے نکالنے ہیں، ہائی لائٹ کر لیں اور ان کی ایک لسٹ بنا لیں. تو اس سوال کو آپ نے نارمل نہیں لینا، یعنی نارمل میں مراد ہے کہ اسے مطلب ہلکا نہیں لینا. اس سوال پر آپ ورکنگ کریں. اس طرح کے بے شمار سوالات جو ہیں وہ ہم نے پچھلے اسباق کی ایکسرسائز میں پڑھے ہیں، جس میں ڈاکٹر صاحب نے استخرج کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی ہے کہ آپ نے باہر نکالنا ہے، باہر نکالنا ہے، باہر نکالنا ہے. تو باہر نکالنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کی لسٹ بنا لیں الگ سے. ٹھیک ہے، لسٹ بنا کر اسی بک میں اپنے وہ اسی سبق کے ایکسرسائزز میں اسی پیج کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. جب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھانے کا موقع ملے گا عربک رولز کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ورکنگ جو ہے یہ پریکٹس آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ کام آئے گی. اور ہم بھی جو اس بک کو پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کے اعراب کی طرف جائیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ عربی عبارت سے ہم قرآن کی آیات کو بیچ میں گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں، احادیث کو بھی گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. تو گویا ہم اپنا ہاتھ سیدھا کر رہے ہیں نارمل عربی عبارت پر. اور بہت اچھی کتابیں ہیں جی یہ تینوں، جس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے مکالمے لکھ کر عربی رولز جو ہے سمجھائے ہیں، اور یہ بہت بڑی واقعی ان کی ایفرٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس کو آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا، اس کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ پڑھائیں گے تو پھر اس وقت آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام آئیں گی. تو یہیں پر ختم کرتے ہیں جی سبق کو، کیونکہ وقت ختم ہو گیا لیکچر کا. تو تمارین ہم نے شروع کی ہوئی ہیں اور تمارین میں سے 3 تمارین ہماری مکمل ہو چکی ہیں. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ تمرین نمبر 4 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والی ایکسرسائزز کو آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.